صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستکبرین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات بید محمد والے عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی مناسبت سے ایک مجلس آپ کی خدمت میں خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ مجلس مقصد امام حسین کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ خود امام کے اپنے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے۔ امام نے جب مدینہ چھوڑا تو امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو اصلاح جو ہے وہ مقصد ہے، اور یقیناً اس دور کے معاشرے کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ آخر اس دور میں ایسا کیا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہ بہت سارے اسپیکٹ ہیں، وقت بہرحال ہمیشہ کی طرح اتنا نہیں ہوتا کہ بہت کچھ کہا جائے، جتنا بہرحال انسان توانائی طاقت دے۔ پہلی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ بغیر امام کی معرفت کے ہم امام کے مقصد کو بھی پہچان نہیں سکتے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی کو پہچانیں گے نہیں تو اس کے کام آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا؟ اور یہی ایک وجہ ہے کہ ویسے تو خیر سید الشہداء کا اپنا کرم ہے اور یہ خود معجزہ الہی ہے کہ یہ ذکر پوری دنیا میں اتنا ہے کہ کوئی اور ذکر نہیں ہوتا اس میں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ، ایک طبقہ جو جس کو ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ بھائی اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کون ہے جس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ بات منتقل نہیں ہوگی، جب تک انسان اس مقصد کو پہچان نہیں سکتا۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے، خاص طور پر وہ آخری جملہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ،
پروردگار تیری رضا پہ، تیری قضا پہ، جو تو نے میری تقدیر میں اس پہ راضی ہوں، اور جو تیرا امر ہے میں اس پہ تسلیم ہوں۔ تو یہاں پوری کربلا میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی امام حسین نے جو قدم اٹھایا وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی بقا کے لیے تھا۔ تو اب یہ جو دین بچا ہوا ہے، اور یہ جو دین ہے آج، یہ جو ہم سب کی نمازیں ہیں، یہ جو ہمارے روزے ہیں، ہمارے حج ہے، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس دور کے اندر مسئلہ کیا تھا، آخر کیا چیز تھی کہ امام کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑ گیا۔ بعض لوگ تاریخ کو مخدوش کرنے کے لیے، چیزوں کو چھپانے کے لیے اپنی سٹوری ڈیولپ کرتے، اور ویسے بھی ہر حادثے پہ 3 سٹوریاں ہیں۔ ایک حادثہ ہے، 3 نیریٹو ہیں، ایک زمینی حقائق، ایک زمینی داستان، ایک شیطان کی داستان، یعنی ہر واقعے سے ایک شیطان بھی اپنی داستان بنا رہا ہے، اور ایک الہی داستان ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں الہی داستان کیا ہے، کیونکہ زمینی حقائق تھا کہ بھئی ایک تھوڑے سے لوگ تھے اور ایک بہت بڑا لشکر تھا، انہوں نے کربلا میں ان کو ختم کر دیا، پیاسے تھے، خوب یہ زمینی حقائق ہے۔ شیطانی حقائق 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، زمین کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، یہ شیطانی حقائق ہیں۔ مگر امام حسین کو کون سی ظاہری حکومت کی تمنا تھی؟ نہیں تمنا تھی، اور نہ امام حسین کا تقابل تھا کسی کے ساتھ۔ ہاں مقابلہ ضرور تھا، لیکن یہاں کون تھا اور وہاں کون تھا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو کربلا آیا ہے یہ انبیاء کا وارث ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ انبیاء کا۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، میرا سلام ہو کس پر؟ جو آدم کا۔ السلام علیکہ یا وارث نوح، نبی اللہ، نبی نوح کا وارث ہے، عیسیٰ کا وارث ہے، موسیٰ کا وارث ہے، یہ وارث آیا ہے۔ تو اب آپ ادھر سے سمجھ جائیں کہ ادھر کون ہوگا۔ ادھر سے سمجھے، یہ سمجھ میں آ گیا، سامنے بھی سمجھ میں آئے گا کہ اگر ادھر انبیاء کا وارث ہے تو ادھر فرعون کا وارث، نمرود کا وارث، قارون کا وارث، باقی وراثتیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں بھائی، وارث۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ معرکہ کیا ہے۔ یہ معرکہ ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا انسان اپنی زندگی کو امام حسین کے راستے پہ نہیں گزار سکتا۔ آپ یاد رکھیں، جنہوں نے اس راستے پر جان دی، جان دے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں حسین کون ہے۔ ایسے کوئی نہیں جان دیتا، جان دینا سب سے بڑی بات جان دینا ہے، ورنہ ساری چیزیں آپ کس لیے کرتے ہیں؟ کھاتے، کماتے، جو بھی کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ بھئی جان بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی جان دے دے، یعنی یہی سب سے زیادہ مہم چیز ہے، اور یہی سید الشہداء نے خود فرمایا۔ میں بس چھوٹے چھوٹے سے مولا کے اپنے اقوال سے آپ کو اس مقصد تک لے کے جاؤں، عزیزان محترم خدا ہماری مدد کرے۔ امام نے جب مکہ چھوڑا تو امام نے خود شرط کو بیان کیا، کہا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی اپنی جان کا بذل کر سکتا ہے، یعنی خون کی قربانی دے سکتا ہے، پہلی شرط تھی خون کی قربانی، یعنی جان دو، اپنی جان کو قربان کر سکتے ہو، پہلی۔ دوسرا امام نے کہا اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری پھر امام نے کہا تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو۔ پھر امام نے کہا فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا، پھر تم ہمارے ساتھ کوچ کرو۔ شرط یہی ہے، بھئی جان دینی پڑے گی، اللہ سے ملاقات
اور بہرحال دنیا ترک کرنی پڑے گی۔ بھئی یہی 3 جملوں میں نے مجلس آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اذان محترم، وہ جان دینا مشکل کام، سب دے دیتا ہے آدمی، جان نہیں دی جاتی۔ تاریخ گواہ ہے، امام کا کارواں جاری ہے، امام نے خط بھی لکھے لوگوں کو، راستے میں بھی امام نے لوگوں کو دعوت دی آپ کے سامنے۔ ترامہ ایک شخص ہے، امام کی سواری گزری تو اس نے کھیت ویت بنائے ہوئے تھے، امام کو بلایا، دیکھا مولا وہ کنواں جو ہے میرا، اس کا پانی نمکین ہے، شور ہے۔ امام نے اپنے لاب دہن مبارک سے اس پانی کو میٹھا کر دیا، میٹھا کر دیا۔ امام جانے لگے، امام نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔ کہا مولا میں نے یہ سب بنایا ہے، میرا گھوڑا لے جائیں، میری تلوار لے جائیں۔ امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑوں اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن خود نہیں آدمی دے رہا، خود دینا اصل میں اپنے آپ کو دے دینا آسان نہیں ہے۔ دوسری طرف زہیر ابن کین تاجر، آج کے حساب سے بزنس مین، بڑا کاروان ہے، پورا کاروان ہے، پورا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ راستے میں امام کے مقابلے میں کسی جگہ پر کہیں پڑاؤ ڈلا ہوا، امام کا قاصد آیا، کہا امام حسین کا قاصد آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ میں نوالا تھا، وہیں رک گیا، اپنی زوجہ سے کہا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اگر امام حسین نے بلا لیا میں رکوں گا نہیں، میں رکوں گا۔ یا یہ یاد رکھیں زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا ہے، دوسرے مسلک کا ہے۔ کہا بلا لیا میں رکوں گا۔ زوجہ نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ذیشان حیدر جوادی یا اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ قاصد حسین کے قدموں پر زہیر کے قدم پڑے، تقدیر بدل گئی، بدل گئی۔ واپس آیا، سب کو کہا جاؤ، پورے کاروان کو چھوڑ دیا، سب جاؤ۔ زوجہ کو بھی بھیج دیا، کہا ایک یہ شخص ہے، دنیا بہت ساری تھی پھر بھی جان دے دی، دے دی۔ زہیر ابن کین نے جان دی ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ آج آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا اصحاب الحسین، وہ دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دی جان جہاں جان کی قیمت سب سے بلند ہے۔ یا یوں میں کہوں کہ انسان کی جان کی ایک قیمت ہے اور بازار قیمت لگا رہا ہے، دنیا بھی آپ کی قیمت لگاتی ہے نا، دنیا آپ کی قیمت لگا رہی ہے، اور ایک قیمت کہیں اور لگ رہی ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ تمہارا جو نفس ہے اس کو اگر بیچنا ہے نا تو اس کو، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اس کو موبائل پر کسی نامحرم تصویر کے لیے مت بیچو۔ بیچنا ہی ہے نا تو کم سے کم جنت کے لیے بیچو، کم سے کم۔ اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جوان ہیں، ساری موبائل آپ کے ہاتھ میں، کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ۔ قیمت اگر لگانی ہے تو کم سے کم ہے، یہ زیادہ قیمت نہیں ہے، یہ کم سے کم قیمت جنت ہے۔ زیادہ قیمت لگانی ہے تو دیکھیں آپ، محسن حجاجی ایک شہید ہے ایران کا، جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ حرم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا، گردن کاٹ دی گئی، بدن کے اعضاء کاٹ دیے گئے، سب ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے بچے کو وصیت لکھی تھی جب جا رہا تھا، بچہ بہت چھوٹا تھا، اب تو بڑا ہو گیا۔ اس نے اس کو کہا تھا بیٹا دنیا بہت پر آشوب ہے، دنیا میں فتنے ہیں، دنیا میں فساد ہے، دنیا میں مشکلات ہیں، اپنا خیال رکھنا،
اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے جانا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. خدا تمہیں خرید لے. جب خدا تمہیں خرید لے گا تو پھر دنیا تمہاری قیمت نہیں لگا سکتی. اور جسے حسین خرید لے، اللہ اکبر، حسین جسے خرید لے عزیزان محترم، اس کی دنیا کوئی قیمت. اس لیے تو ہے ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. حدیث ہے ساری آنکھیں روز محشر میں گریہ کریں گی مگر سوائے اس آنکھ کے جو امام حسین پر روئی ہوئی ہوگی. امام حسین ہے، کریم ہے. امام حسین پوچھتا نہیں ہے آپ سے کہ پورا سال تم نے کیا کیا، یہ نہیں پوچھتا. نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، کیا کیا، نہیں. فرش ازا بچ گیا، آ جاؤ، جیسے بھی ہو آ جاؤ. حسین ہے. یہ ہم ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس سے بات نہیں کرنی، صحیح آدمی نہیں ہے. ہمیں کسی کو پتہ بھی چل جائے، کسی کو کچھ دیکھ لیں کرتے ہوئے، ہمارا تو دیکھیں حالت یہ ہے. نہیں کوئی اچھائیاں تو یاد ہی نہیں رکھتے ہم کسی کی، برائیاں یاد رہتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں وہ کتنا کریم ہے. ہر روز ہر سال بلا رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، صفات الہی کا مظہر ہے. صفات الہی آپ جانتے ہیں نا، ایک ذات الہی ہے، ایک صفات الہی ہے. ذات میں انسان نہیں کر سکتا نا، اہل بیت نے منع کیا ہے. لیکن صفات یعنی جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ایٹریبیوٹس آپ کو کہاں نظر آئیں گے؟ وہ اہل بیت میں نظر آتے ہیں نا، وہ انہی 14 معصومین کے اندر ہیں. وہ صفات، خدا کی صفات کیا ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی آپ، خدا کچھ نہیں کہتا. کہتا ہے بندہ میرا ظہر میں آ جائے گا. ظہر بھی نہ پڑھو، کہتا ہے عصر میں آ جائے گا. عصر بھی نہیں پڑھی، کہا مغرب میں آ جائے گا. مغرب بھی نہیں پڑھی، کہا عشاء میں آ جائے گا. عشاء بھی نہیں پڑھی، پھر کہتا ہے کوئی نہیں کل دوبارہ فجر میں آئے گا. رزق روکتا نہیں ہے، ہوا روکتا نہیں ہے، پانی روکتا نہیں ہے. خدا ہے، خالق ہے، وہ رحمان ہے. اس کا کام مخلوق سے محبت ہے. وہ مخلوق کو ہدایت دینا چاہتا ہے. لیکن ایک ہم لوگ ہیں، کسی کو ہدایت، تم تو جنت میں نہیں جاؤ گے، لگتا ہے جنت تو ہماری ہے. ایسی ہے نا، ہمارے ہاں تو سارے فرقے ایک دوسرے کو جہنم بھیجنے کے چکر میں ہیں. سارے فرقوں کا یہی حال ہے. وہ کوئی راضی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا چلو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دے دیں گے آپ کو بھی لے چلتے ہیں بھائی. نہیں، کوئی نہیں. جنت میں کوئی نہیں آئے گا. جنت کس کی ہے بھائی؟ جنت میں کون جائے گا؟ سوال ہے یہ. بہرحال جنت میں فرقہ جائے گا یا امت جائے گی؟ امت جائے گی. اب روایت تو ہے نا کہ بھئی ایک فرقہ جائے گا. اب وہ ایک فرقہ بھی بہرحال ایک امت بنے گی تو جائے گی. اب اس ایک امت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے عزیزان محترم. اور ویسے بھی جن کی جنت ہے، اگر ان سے پی آر بنا کے نہ رکھی، بھئی جنت کس کی ہے؟ میں کہتے سبحان اللہ پڑھو تو کہتے ہیں جنت میں درخت لگتا ہے، الحمدللہ پڑھو فلانا یہ بن جاتا ہے. اچھی بات ہے، بن جاتا ہے. لیکن ادھر جانے کے لیے ویزا بھی تو چاہیے. تو ویزا کون دے گا؟ وہی دے گا نا جو سردار ہے جنت کے. وہ ضروری ہے زیادہ محترم. اب آپ دیکھیں کریم کتنا ہے. اصفہان کا متولی تھا، اچھا آپ کے یہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، مجلس ماتم عزاداری طرح انجمن تنظیم، ہر سال خرچہ ہوتا تھا. کہتے ہیں خرچہ زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے متولی سے کہا کہ خرچہ زیادہ ہو گیا. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہے لکھ دو. کہا نہیں پہلے سے زیادہ ہو گیا. کہا جو ہے لکھ دو. جو تھا لکھ دیا. اس نے دیکھا بھی نہیں، اس نے چیک پہ سائن کر دیا. کہا لے جاؤ. کہتے ہیں اس زمانے میں عالم دین تھے، حرم میں متولی تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، اور روز محشر میں صف لگی ہوئی ہے جنت کے دروازے پر. ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، سید الشہداء بھی کھڑے ہوئے ہیں خود.
ان کے ہاتھوں میں فائلیں ہیں، لوگوں کے اعمال ہیں، جو آتا ہے امام کو دیتے ہیں، امام دیکھتے ہیں، سائن کرتے ہیں، اور اس کو جو بھی اس کا حساب کتاب. کہتے ہیں یہ شخص بھی صف میں کھڑا ہوا تھا، ملائکہ نے اس کی بھی فائل دی، امام نے دیکھی نہیں، امام نے سائن کر دیا. تو ملائکہ نے پوچھا کہ بھائی دیکھ تو لیتے. کہا جو ہماری راہ میں نہیں دیکھتا ہم بھی اس کے لیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہرحال آپ بولیں گے مولانا صاحب نماز نہیں پڑھنی، فلانا نہیں کرنا. نہیں، ایسا نہیں. وہ حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو. قالا امام صادق علیہ السلام صلی علی محمد وعلی. امام ارشاد فرماتے کہ وہ لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں جو تہجد کی نماز ترک کر دے. نماز تو دوسری ہے، عام نماز کی بات ہی نہیں کی مولا نے. تہجد چھوڑ دے. اللہ ایسی قیمت ایسے تھوڑی لگتی ہے. پھر قیمت لگنے کے لیے مہنگا ہونا پڑتا ہے بھائی. کچھ کریں گے تو ہی کچھ قیمت لگائے گا نا پروردگار. اب جو جوان رات کو فجر سے پہلے اٹھے گا، ملائکہ کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا فجر میں، تو ملائکہ جو ڈیوٹی میں ہوں گے پہلے سے وہ بھی دیکھیں گے یہ عبادت کر رہا ہے، جو دوسری ڈیوٹی پہ آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے یہ عبادت کر رہا ہے. تو قیمت لگ رہی ہے نا آپ کی، اور جو قیمت اس کی ہاں لگتی ہے. اس لیے حدیث بھی ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر دین چاہیے تو بھی تہجد، دنیا چاہیے تو بھی تہجد، آخرت چاہیے تو بھی تہجد. اب اگر انسان کو اپنے آپ سے محبت ہی نہیں ہے تو وہ نہ پڑھے، اس کی مرضی. زیادہ نہ محترم خوب یہ ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے. اہل بیت کی اطاعت کے بغیر انسان کمال پہ نہیں پہنچ سکتا. زیادہ محترم یہ بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ بہرحال مولا کی خدمت میں، ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، کہا مولا آپ کا فلانا چاہنے والا فلانا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، برے کام کرتا ہے. امام نے کہا نہیں، وہ برا نہیں ہے، برائی اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، وہ برا نہیں ہے. ہمارا چاہنے والا برا نہیں ہو سکتا، وہ یہ ان کا کرم ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ در بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سنی شیعہ کا در نہیں ہے، یہ سب کا ہے. سید الشہداء کی مجلس انسانیت کی بقا کی مجلس ہے. اس لیے کہا کہ بھئی آپ آئیں. تو پہلی چیز جو اپنے جان کی قربانی دے سکتا ہے، پہلی چیز ہے. اور جس نے قربانی دی پوری تاریخ میں، کربلا جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، جیسے اصحاب تھے سید الشہداء کے ویسا کوئی نہیں ہو، لیکن جس نے اس راستے پر قربانی دی اللہ نے اس کو مقام دیا، مقام دیا. یہی کربلا ہے جو آج بھی حق اور باطل کے معرکے کو جدا کر رہا ہے. آج ہے، آج آپ کے سامنے پوری دنیا نے ایک قوم کو گھیر لیا، سارے کفار جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور باقی مسلمانوں نے اپنی زمینیں دے دی کہ گھیر لو، گھیر کر ختم کرو. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قوم امام حسین کی قوم ہے. یہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ مرنے سے ابھرتے ہیں، ابھرتے ہیں. میں آپ کے سامنے آیت اللہ خامنائی کا آپ نے جنازہ دیکھا، تاریخ بشریت کا سب سے بڑا جنازہ. اللہم صلی علی محمد. اب لوگ سوچ میں ہیں کہ اس شخص کا عقیدہ کیا تھا. سوچ رہے ہیں نا بھائی، دنیا تو ریسرچ کرتی ہے. بھائی ہم مسلمان جو ہے یہاں پر ہیں، ہم تو ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. دنیا ریسرچ کر رہی ہے یہ کون ہے. کروڑوں لوگ جس کے جنازے میں رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، شدید گرمی ہے اس کے باوجود راتوں سے کھڑے ہوئے ہیں. کون ہے یہ؟ کیوں اتنا محبوب ہے؟ بھائی کچھ تو ہے جو دلوں کو کھینچ رہا ہے.
لوگ عقیدہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کس کا، یہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے، یہ دنیا پریشان ہے اس میں، دنیا کے نیوز چینل پریشان ہے، یہ کون ہے؟ اب دنیا کو اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ وہ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے نا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کی اپنی قسمت ہے، اس سے زیادہ تو اور کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے ہاں لوگ مجتہدوں کو برا بھلا بولتے تھے، رہبر کو برا بھلا بولتے، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں عزاداران محترم۔ یہ ازہر من الشمس ہے، یہ روشن ہے، روشن۔ اگر آپ کو کسی کو پہچاننا ہو نا تو اس کے دشمن سے پہچانو۔ دشمن کون ہے ان کا؟ دشمن کون ہے ان کا؟ پورا کا پورا کفار۔ جنگ خندق، آپ جانتے ہیں جنگ خندق تیسری جنگ غالباً، خندق کھود دی گئی مدینہ کے آس پاس کہ دشمن آئے نہیں، بہت طاقتور تھا، بہت زور تھا۔ عمر بن عبدود لعین میں اس نے جم مار کر اپنے گھوڑے سمیت آ گیا۔ مسلمان خوف میں آ گئے کیونکہ طاقتور شخص تھا اپنے زمانے کا، رستم پہلوان کی طرح تھا، اور اس نے آ کر چیلنج کیا، آؤ۔ کوئی نہیں آیا۔ ایک ہی شخص ہر جنگ میں قدم آگے بڑھاتا تھا۔ رسول نے کہا رک جاؤ، دوسری دفعہ بولا رک جاؤ، جب تیسری دفعہ بولا، کیوں رسول پہلی دفعہ بھیج دیتے، پہلی دفعہ بھیج دیتے، اور خیر رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم طالب علم ہوتے ہوئے تو یہی تحلیل کر سکتے ہیں نا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ بولتے ہیں ہماری تو باری نہیں آئی، تو باری پوری دی، یہاں 3 دفعہ دی، خیبر میں 39 دن دی، پوری باری دی۔ وہ سمجھنا ضروری ہے، فرقے واریت کی بات نہیں، ہاں فرقہ نہیں، ہاں نظام الہی کی بات ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، حسین سمجھ نہیں آئے گا، امام حسین سمجھ نہیں آئے گا، امام زمانہ سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ سب کنیکٹڈ ہے، ہاں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ اب امام نے رسول نے کہا علی کو جاؤ، جانے لگے مولا کائنات۔ جب جانے لگے تو کیا کہا؟ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل۔ اب جتنا بھی ایمان ہو قیامت تک، یا ایھا الذین آمنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کتنی جگہ پہ کہہ رہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اب ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمان کی ڈیفینیشن بتائیں نا، ایمان کی تعریف کریں، ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان کل کا کل ایمان کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ کہا کل کا کل کفر، کل کا کل کفر۔ یہ قیامت تک کے لیے تھا کہ جب بھی کل کا کل کفر آئے گا تو وہ علی کے ماننے والے کے مقابلے میں آئے گا۔ یار بھئی ایمان والے کے پاس آئے گا۔ اب وہ جو کھڑا رہا وہ علی کا نوکر تھا، علی کا نوکر۔ طرز زندگی بھی علی کی تھی، سیرت علی پہ زندگی تھی، سادی زندگی، خوف نہیں دنیا کے بادشاہوں سے، لب ہلتے تھے دنیا کی بادشاہتیں کانپ جاتی تھی، سیاست ایسی تھی، طاقت، شجاعت، محبت، سیرت مولا کائنات ہے۔ کوفہ کے یتیم بچوں کو مولا کائنات سنبھالتے، یہ سیرت ہے، یہ اسی سیرت پہ زندگی گزاری آج آپ کے سامنے۔ کیسی زندگی؟ سارا کفار۔ اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، نہ فرقے کی بات ہے، اب تو امت ایک ہو چکی ہے، امت ایک ہونے جا رہی ہے، جو فرقے کی بات کرے اس کو باہر کر دیا کرے، کیونکہ فرقہ واریت اب ختم ہے عزیزان۔ وہ جو پردہ غیبت میں ہے، چاہے وہ اہل تشیع
اس کو بولتے ہوں کہ وہ زندہ ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو کے آئیں گے، آنے والا ایک ہی ہے، پیدا ہو کے آئے گا یا غیبت سے آئے گا، آئے گا ایک ہی ہے۔ وہ جو ایک آنے والا ہے اسے فرقے نہیں چاہیے، انہیں امت چاہیے، امت بنے۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا یہ وہی ہے، یہ پیٹرول کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی ملک کی جنگ نہیں، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ پہچانے تو صحیح سامنے کون ہے، فرعون زمان، قارون زمان، شداد زمان، یہ سب وہی ہیں۔ زندہ وہاں بچیوں کو دفنا دیتے تھے، فرعون بچوں کو مار دیتا تھا ماؤں کے پیٹوں میں۔ انہوں نے کیا کیا، 22,000 فلسطین کے بچے مار دیے۔ میناب کی 168 بچیاں مار دی۔ ایک بچہ ہے جس کا کچھ بھی نہیں ملا، 100 دفعہ ڈی این اے کیا ہے اس جگہ کا، نہیں ملا، کیونکہ راکٹ آ کے اس کو لگا، پھٹ گیا، کچھ بچا نہیں، کچھ نہیں بچا۔ اب بھی اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ حق کیا ہے تو پھر آپ اپنے لیے دعا کریں، دعا کریں۔ امام حسین جان مانگتے ہیں، جان۔ پہلی چیز اگر تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو۔ دوسری چیز امام نے فرمایا اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو۔ عزاداران موت، ہماری زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو اوپر رہتا ہے، تو جس کا اللہ اوپر ہو اس کا اللہ ہی حافظ ہو۔ پھر اللہ تو ہر جگہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کی قدرت ہے، ہر چیز اسی کی محیط ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہم سب اسی کے۔ مولا کائنات کا قول ہے کہ جو دنیا ہے وہ الدنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ آخرت جیسے یہ ہال، اس ہال میں یہ ممبر، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ تو پوری کائنات پر خدا کا علم محیط ہے، سب کچھ وہ سب جانتا ہے، سب چیزیں اس کو پتہ ہے۔ تو کیا میں خدا کو محسوس کرتا ہوں؟ کیا میں خدا سے بات کرتا ہوں؟ کیا میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں؟ ملک الموت تشریف لائے کس کے پاس؟ حضرت ابراہیم۔ کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا ملک الموت سے کیسے آنا ہوا، زیارت کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے آئے ہو۔ کہا اللہ سے کہو کیا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ بھائی دوست ہے نا، خلیل اللہ ہے، کیا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ وہ گئے، کہتے ہیں واپس آئے، کہا پروردگار نے کہا ہے جناب ابراہیم کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملنے میں دیر کر سکتا؟ ملاقات بھائی کوئی دیر کر سکتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں موت ہمارے لیے، مطلب جو دنیا میری طرح لوگ ہیں اس کو لگتا ہے موت یعنی فنا، یعنی ختم ہو گیا سب کچھ، جبکہ موت تو انتقال ہے۔ بھائی جیسے آپ اپنی زمین انتقال کرتے ہیں نا، کیا زمین مر جاتی ہے کیا؟ بھئی آج آپ کی تھی کل کسی اور کی ہو گئی، زمین تو وہی رہتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ تو انتقال کا مطلب ہے کہ ہم بھی منتقل ہوں گے، مریں گے تھوڑی۔ جب یہ کانسیپٹ بدل جائے تو پھر آدمی مرنے کا انتظار کرتا ہے، اور جو جہاں جانا چاہتا ہو اور اس نے وہاں کی تیاری کی ہو تو وہ خوشی سے جاتا ہے، ایسی ہے نا، خوشی سے جاتا ہے۔ معراج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ پیغمبر گئے، آپ جانتے ہیں حدیث بہت طولانی ہے، بہت سارے مختلف لوگوں کو دیکھا، تو ایک جگہ دیکھا کہ بہت میدان سا ہے سفید سا، وہاں ملائکہ کچھ بنا رہے ہیں، کچھ
چاندی سے، سونے سے کچھ بناتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ فرشتے ہیں جو زمین سے ذکر کو اوپر بھیجتا ہے، تب یہ کام شروع کر دیتے ہیں، تب ختم ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں۔ یعنی جو ہم بھیجیں گے وہی وہاں بنے گا۔ بھائی آپ شہر، اب تو گاؤں ہے آپ کا، شہر ٹائپ کا ہی ہے، شہر کے بالکل ساتھ ہی ہے آپ کا، آپ یہاں سے 20-30 کلومیٹر کسی جگہ پر آپ نے کوئی پلاٹ لیا کسی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، اب آپ پیسے بھیجتے رہے اور آپ کا پلاٹ بنتا رہا، اور آپ نے پیسے پتہ نہیں کس کو دیے، اب آپ بولا چلو بھائی اب تو سال ہو گیا میں جاؤں، تھوڑا گھر شر بن گیا ہوگا، اب آپ وہاں گئے دیکھا تو وہاں تو کچھ بنا ہی نہیں ہوا۔ آپ پوچھیں گے بھائی میں نے تو مال بھیجا تھا، کہاں گیا؟ کہا نہیں، جو بھیجا تھا وہ رستے میں غائب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے عمل ایسے ہیں جو نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، جس میں سے ایک عمل غیبت ہے۔ غیبت ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی نیکیوں کو دوسروں کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ سارے دن محنت کی، رات کو غیبت کر دی۔ غیبت کا مطلب کیا؟ غیبت کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی برائی اس کے پیچھے بیان کریں، اس کے سامنے نہ کریں۔ البتہ کسی کی برائی اس کے سامنے بھی نہ کریں، لوگ نہ بیٹھو۔ ہاں اگر آپ اچھے دوست ہیں تو آپ اکیلے میں اس کو بتائیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے، آپ اچھا ہو جائے۔ اچھا دوست وہی ہے جو خلوت میں آپ کی برائی کی نشاندہی کرے، اچھا دوست وہی ہے۔ جو مجمع میں آپ کی برائی بیان کرے وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھیجیں گے وہی جائے گا۔ اب کسی کو آپ یہاں سے انشاءاللہ مثلا حج پہ جانا چاہتے ہیں، عمرے پہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے، حج پہ جائے، زیارت سید الشہداء کربلا لے کے جائے، وہ اب آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ تیاری کریں گے تو جائیں گے۔ تیاری نہیں ہے، ہماری تیاری نہیں ہے۔ اگر ہم تیار ہوں تو انسان پھر پریشان نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اولیاء خدا تیار ہوتے تھے، ان کو ان کی موت کا وقت بھی پتہ ہوتا تھا۔ لقاء اللہ یعنی خدا سے ملاقات، ملاقات ضروری ہے۔ ہم اپنے پورے 24 گھنٹے میں خدا سے کتنی باتیں کرتے ہیں؟ خدا سے کتنی؟ بھائی جس کے پاس جانا ہو، جس کا سب کچھ ہو، آپ کا کوئی باس ہے، آپ کہیں کمپنی میں جاب کرتے ہیں، یا کوئی آپ کا ایسا شخص ہے جس نے آپ کے لیے بڑا کام کیا ہو، بڑا آپ کے لیے احسان کیا ہو، اس کا فون آ جائے کسی بھی وقت، آپ کاٹیں گے؟ آپ چاہیں گے یار بات سنوں؟ اور اتنا جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کی بات سننے کا ٹائم کہاں سنے باتیں؟ اللہ کہاں باتیں کر رہا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کلام۔ کتنا وقت ہے میں اللہ کے کلام کو سنوں؟ واٹس ایپ، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، سب کا ٹائم ہے میرے پاس، اللہ کے کلام کا ٹائم نہیں ہے۔ تو کیسے جاؤں گا پھر؟ مجھے شوق ہی نہیں ہے جب میں اس کی بات ہی نہیں سن رہا۔ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، خوب یہ جب تک ملاقات شب عاشور مسلم بن اوسجا حبیب ابن مظاہر کے ساتھ، ان کے دوست ہیں، شب عاشور چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حبیب نے کہا مسلم مسکرانے کی رات نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ ملاقات یہی ہے، ملاقات اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ تیسری اور آخری چیز، اور بہرحال میں اپنے غرائز کو جم کروں، مولانا کمیل مہدوی غالباً بہرحال جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ آ جائیں گے 11 سوا 11 تک، انشاءاللہ کہ اللہ کرے آ جائیں، اور ان چیز خدا نہ خواستہ دیر ہو جائے تو آپ لوگ بیٹھے رہیے گا۔ وہ بہت دور سے آئے ہیں، وہ آسٹریلیا سے پاکستان آتے ہیں،
مجالس پڑھنے کے لیے اور ان دور دراز علاقوں میں مجلس پڑھنے آتے ہیں. بہرحال دیر سویر ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں, تو آپ بہرحال ذکر حسین ہے, تھوڑی سی زحمت کیجئے گا. عزیزان محترم, خوب یہ سمجھنے کی کوشش کریں. تیسری چیز جو امام نے فرمایا کہ اگر تم ترک دنیا کر سکتے ہو, دنیا کو چھوڑ سکتے ہو, تو پھر میرے ساتھ چلو. دنیا کو چھوڑنے کا مقصد زہد ہے, یعنی زاہد وہ ہے جو دنیا کو ترک کر دے. لیکن ترک کرنے کا صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ ترک کرنے کی ڈیفینیشن آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ زاہد کا صحیح معنی یہ ہے کہ دنیا ہو, دنیا میں دل نہ ہو. دنیا ہو لیکن دنیا میں دل نہیں ہو. بھائی دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں, پہاڑوں میں چلا جاؤں, وہ پہاڑوں میں چلا جاؤں تو پھر اسلام نہیں ہے, رہبانیت ہے, اسلام نہیں ہے. میں سب چھوڑ کر بیٹھ جاؤں کہیں پر بس آپ کے سامنے. عزیزان محترم, مولا کائنات نے پوچھا کچھ لوگوں سے کہ کچھ لوگ مسجد میں تھے, کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ بڑے نیک لوگ ہیں. کہا کیوں؟ کہا بس مسجد میں رہتے ہیں. کہا تو کھاتے پیتے کیسے؟ کہا ہم ہیں نا. آپ کو پتا ہے امام نے کیا کہا؟ امام کہتے ہیں اس سے بہتر گلی کے کتے ہیں جو خود اپنے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں. اسلام کو پسند نہیں ہے. اگر اسلام میں رہبانیت اور الگ ہونا تھا تو پھر پیغمبر غار حرا سے نیچے ہی نہیں اترتے. معاشرے میں رہنا پڑتا ہے, آزمائش سوسائٹی کے اندر ہے. رشتہ, بچے, اولاد, رزق کمانا, حلال کام کرنا, وہ محنت کرنا, وہ آزمائش ہے تو ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات, میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تھا کہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے تو آزمائش تو ہوگی. اصل زندگی یہی ہے. یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, میں پہاڑوں میں چلا جاؤں, مزاروں میں چلا جاؤں, میں ادھر چلا جاؤں. نہیں, آپ بازار میں رہیں. بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. عزیزان محترم, ایک بھائی پہاڑوں پر عبادتیں, پہاڑ پہ بیٹھا ہوا, کلبہ بنایا ہوا, عبادتیں کر رہا ہے. دوسرا بھائی بازار میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. چرواہا جانوروں کو چراتا چراتا پہاڑ پہ چلا گیا. تو اوپر جو بھائی تھا اس سے ملاقات ہوئی, تو اس نے پوچھا میرے بھائی کی کیا حالات ہیں جو شہر میں ہے؟ کہا صحیح ہے, اس کی دکان چل رہی ہے. دکان. کہا اچھا جب نیچے جانا تو مجھ سے کچھ لے جانا. کہا ٹھیک ہے. اس نے چھانی, جس میں آپ پانی چھانتے ہیں چائے یا کسی چیز, تو سب رک جاتا ہے اور پانی نیچے گر جاتا ہے. تو اس نے چھانی میں پانی ڈالا لیکن پانی نیچے نہیں گرا. کرامت تھی, عبادت کر رہا تھا تو کرامات آ گئی. پانی وہیں رک گیا. لے گیا بھائی کو جا کے کہ میرے بھائی کو دے دینا, یعنی بتانے کے لیے کہ دیکھو میں عبادت کر کے کس مقام پر پہنچا ہوا ہوں. جب وہ نیچے دیکھے گیا تو اس نے بولا جب دوبارہ تم اوپر جانا تو مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. تو جب وہ صبح دوسرے دن جانے لگا تو اس کو کپاس کے اوپر آگ کے انگارے رکھے, اور آگ کپاس کو کھا جاتی ہے آپ کو پتا ہے, لیکن کپاس جلی نہیں. یہ ہاتھ میں لے کر اوپر چلا گیا. تو اس نے کہا میں اتنی عبادتیں کر کر اس مقام پر, یہ نیچے بازار میں کیا کر رہا ہے؟ تو سب لپیٹا بستر اور نیچے آ گیا. بھائی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا وقت آنے پہ پتہ چلے گا. دونوں دکان پہ تھے. جس کی دکان تھی وہ کسی کام سے کہتے ہیں نکلا, تو ایک خاتون خریدار آئیں کچھ خریدنے کے لیے. تو اچانک سے اس کا ہاتھ نظر آیا, اور یہ جو بھائی اوپر سے آیا تھا نیچے, اس کی نگاہ ہاتھ پہ پڑی. شیطان نے وسوسہ کیا, جیسی وسوسہ کیا ہاتھ لگ گیا. ہاتھ لگا, چھاننی کا پانی گرنا شروع ہو گیا. وہ بھائی آیا تو اس نے کہا پہاڑوں پر رہ کر عبادت کرنا آسان ہے, بازار میں کھڑے ہو کر خدا کی طرف توجہ رکھنا مشکل کام ہے. کمال یہ ہے وہ دنیا ہو دل دنیا میں نہ ہو. بس سب بند کر دو, سب کاٹ دو, ویسے تھوڑی چلے گا. ایسے تو کوئی امتحان ہی نہیں ہوا آپ کا. امتحان تو یہ ہے کہ آپ امتحان میں پڑھو
اور جو امتحان میں پڑھتا ہے اللہ اسے کامیاب کرتا ہے اور اللہ پھر مقام کو بلند کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتی آزمائشیں، یہ ساری آزمائشیں پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اذ ابتلا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا آزمائش میں۔ آزمائش تھی نا آپ کے سامنے، بھائی بیٹے کو مار دو، بیٹے کو، نبی تھے، ذہن میں رکھا کریں، یہاں مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ لیکن نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ رویا صادق ہے، ہمارے خواب رویا صادق یہ نہ ہو کہ تسی بھی رات نو خواب ویکھو تو اگلے دن میں گلا کٹنا کہنا، ایسا نہیں کرنا خدا نہ خواستہ۔ یہ بہت سے لوگ ہمیں پھر میسج کرتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ خواب میں یہ دیکھ لیا، تو بھائی یہ خواب ہے، رات کو پتہ نہیں پیٹ بھر کے پورا کھانا کھا کے سو گئے ہو، رات کو صبح پتہ نہیں کیا اوپر چڑھ گیا ہے تمہارے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خواب کی تعبیریں ضرور ہیں، لیکن اس شخص کی تعبیر ہے جو باوضو سوتا ہو، استغفار کر کے سوتا ہو۔ ہر بندے کے خواب کے تھوڑی ہے کہ اور پھر اگر کوئی چیز اگر ہے بھی تو وہ آپ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے حجت تھوڑی ہے۔ بہت سارے لوگ خوابوں پہ زندہ ہیں، بھائی دین خوابوں میں نہیں ہے، دین اصول کافی کی حدیثوں میں ہے، دین حدیثوں میں ہے، قال امام صادق قال امام باقر میں دین ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کا خواب رویا صادق ہے، سچا خواب، کہا بیٹے کو خط قربان کرو، بیٹے کو بیٹا کرو، بیٹا تیار ہو گیا۔ پروردگار نے کہا ہم نے ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے پھر ابراہیم کو امامت عطا کی۔ خدا درجات بلند کرتا ہے، نبیوں کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ مومن امتحان میں روشن ہوتا ہے، نکھرتا ہے۔ آزمائش بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میری زندگی میں بڑی مشکلات ہیں، عزاداران محترم خدا کا شکر کرے انسان، زندگی میں مشکلات ہیں، جس پر مشکل نہیں ہوتی خدا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ صدر اسلام کا واقعہ ہے، ایک شخص بہت اصرار کرتا تھا پیغمبر کو کہ بھئی آئیں میرے گھر پہ دسترخوان میں بیٹھے، آئے گئے دسترخوان، اوپر دیوار پر مرغی بیٹھی انڈا گرا تو سب کی توجہ ہوئی تو وہ آگے کہیں اٹک گیا۔ اس نے بولا یہ ٹوٹے گا نہیں، کہا میرا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ رسول خدا دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا جس کا کبھی کوئی نقصان نہ ہو یعنی اللہ نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، میں ایسے شخص کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھوں گا۔ مصیبت ہے، صحت کا امتحان ہے، اولاد کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ خدا دے کے بھی امتحان لیتا ہے، لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ خدا ضروری ہے، جب تک آپ پروردگار کو سمجھیں گے نہیں عزیزان محترم، بہت ضروری ہے۔ اور زندگی میں بہرحال مشکلات، تو بہرحال میں اپنے آغرائز کو عزیزان محترم جمع کروں۔ بہت شکریہ آپ کا، محبتوں کا، بانیان کا، آپ کے شہر کا، آپ کے گاؤں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو بھی بہرحال اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، مجلس کا مقصد واپس امام کے مقصد کو پہچاننا ہے، اور یہ مجلس اگر اس مقصد پہ نہیں جائے تو یہ امام حسین کی مجلس نہیں۔ امام حسین فرقے کا نہیں ہے، امام حسین سب کا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ امام اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ کے آئے تھے۔ اپنے آپ کو بہتر کریں، کیوں بہتر کریں؟ کیونکہ کربلا کا اصلی وارث غیبت کے پردے میں ہے، امام وہی ہے، امام وہی ہے۔ بہرحال کیونکہ ہمارے ہاں اہل سنت برات سب آتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو عقیدہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں، اثنا عشری یعنی 12 امام، اور یہ 12 کے 12 معصوم ہیں، غیبت کے پردے میں ہے۔ ہاں امام کے 4 نائب خاص تھے جب غیبت صغرا تھی۔ غیبت کبرا میں امام نے کہا جو ہماری احادیث کو بیان کرے وہی ہمارا نائب ہوتا ہے، نائب خاص نہیں ہوتا، ظاہر نائب عام ہوتا ہے۔ مجتہدین یہ علماء، یہ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑی شخصیات اور ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، یہ امام کی طرف لے کے جانے کے لیے ہے۔ اصل وہی ہے جو پردہ غیبت میں ہے، امام وہی ہے۔ وہ امام ہم سے تقاضا کر رہا ہے
کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے وہ نہیں آئے گا. 11 امام لوگوں کے درمیان میں رہے، لوگوں نے ائمہ کا ساتھ ویسے نہ دیا جیسے دینا تھا. خدا نے 12ویں کو اٹھا لیا، کہا جب تک بہتر نہیں ہوگے نہیں آؤں گا، بھیجوں گا. وہ آئے گا، وہ اللہ کا وعدہ ہے. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی ہے، وہی باقی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں زمین کو اصلی وارث کی طرف پلٹا دوں گا. اصلی وارث کون ہے؟ وہی وارث ہے. ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، فرقوں سے باہر آ جائیں، ایک امت سازی کریں. ہماری ذمہ داری سب سے پہلے ہم خود ہیں، پھر ہمارا گھر ہے، پھر ہمارا محلہ ہے، پھر ہمارا شہر ہے. ہم اس کو بہتر کریں. ہم بہتر کرنے کے لیے برائی کو روکیں. دیکھیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ برائی کے راستے کو نہیں روکیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے. ہمارا اصلی دشمن شیطان ہے. شیطان عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے. ہر نبی کے مقابلے میں آیا، یہی دشمن ہے. اور یہ سب دنیا میں اس کا سسٹم ہے، یہ سارا اسی کا سسٹم ہے. اور یہ وہی سسٹم ہے کہ جو تیار ہو رہا ہے. یہ جو جنگ تھی یہ ایک ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ، یہ ٹرائل تھا حق اور باطل کا. اس جنگ میں کئی نقاب اتر گئے. یہ جو اتنے بڑے بڑے نقاب لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا مسلمان بھائی، اتنے بڑے بڑے نقاب، اور ہمارے لوگ بھی ان کو خیر خواہ کہتے تھے. تو اب سمجھ میں آیا اصل مومن کون ہے، کافر کون ہے. کافر کون، سمجھ میں آ گیا. اب جو جنگ ہونے والی ہے وہ جنگ اس سے بھی بڑی جنگ ہے، بہت بڑی جنگ ہے. ابھی تو تھوڑی دیر جنگ ہوئی، دنیا کی حالت چیخوں میں بدل گئی. اس سے پہلے فلسطین میں لوگ مر رہے تھے، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا تھا. کسی مسلمان ملک نے کچھ کیا ہی نہیں سوائے ان کے. یہی کھڑے رہے، یہی چیختے رہے، یہی بولتے رہے. انہوں نے اپنی شہادتیں بھی فلسطین کے لیے دی ہیں، مسلمان کے لیے. اور یہ حدیث پیغمبر ہے. وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے اور عالم اسلام کی اس کو خبر نہ ہو. مسلمان نہیں. مسلمان مرتے رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی علی والوں نے سمندر کی نبض کو پکڑا، سمندر کی نبض کو پکڑا، خوب یہ سارے جہاز بڑے بڑے بیڑے پانی کے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ان کو نہیں پتا یہ کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے نہیں. یا علی، فرار کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ قرار کے ماننے والے ہیں. یہ تمہیں فرار کروائیں گے. وہ کروا دی آپ کے سامنے. اسٹریٹجیکل، ایسا ذہنی مریض بنا دیا. میڈیا کی وار بھی جیت گئے. دنیا کو پروپگنڈا کیا ہوا تھا انہوں نے. $1 ٹریلین لگائے ہوئے تھے انہوں نے. ایران یہ، ایران وہ، اور ہمارے یہاں بھی ملا بیٹھے ہوئے، ایران وہ، ایران کافر، یہ تو اسرائیل کا دوست ہے، یہ تو امریکہ کا دوست ہے. بھائی جہاں سے مال آتا ہے پھر بولتا بھی آدمی ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب پتہ چل گیا. اب آپ سب کے ابو بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے یوں، سب کھڑے ہوئے تھے تعظیم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. بتا دیا علی والے کٹ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں. یا علی، یہ ضروری ہے. اور یہ تیاری ہے، یہ تیاری ہے اس کی جو آنے والا ہے. تیار لشکر دیکھ لیا نا. پھر لوگ کہتے تھے امام زمانہ کا لشکر کیسا ہوگا، کون ہوگا. یہ ہے جس کے پاس نہ نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود خوف دنیا کو،
خوب ارادہ چاہیے، گردن کٹوانے کی ہمت چاہیے۔ کربلا یہی سکھاتی ہے، کربلا یہی ہے، کربلا وادی عشق ہے، اس وادی میں داخل ہونے کی شرط گردن کٹوانا ہے۔ بھائی جن کے سردار کی گردن نہ رہی ان کی اپنی گردنوں کی کیا قیمت؟ یہی ہے نا عزیزان محترم، کٹ گئی۔ وہاب ابن قلبی کا سر تن سے جدا کیا اور اہانت کر دی ماں کی طرف، ماں نے سر واپس دے دیا، کہا جو دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ یہ کربلا ہے، کربلا آسان نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، شب عاشور، پوچھا بیٹا آپ کے لیے موت کیا ہے؟ کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ مائیں شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ یہ کربلا والے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آئے اتنی بچیاں مر گئیں، مائیں پھر بھی زندہ ہیں، یہی تو کہتی ہیں کربلا نہ ہوتا ہم کہاں اس غم کو برداشت کرتے۔ بیٹے دے دیے لوگوں نے، 8 بیٹے ایک ماں نے دے دیے اس جنگ میں، کہا اور بھی ہوتے وہ بھی دے دیتے۔ کیسے؟ کربلا، کربلا بہت ضروری ہے عزیزان محترم، معرفت کربلا بہت ضروری ہے۔ کربلا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ صبح میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، سب تیار ہے۔ خدا آپ کی گریہ عزاداری کو قبول کرے عزیزان محترم۔ ایام اس امام کے ایام ہیں جو 35 سے 40 سال روتا رہا، گریہ کرتا رہا، پانی دیکھتا تھا تو روتا تھا، کھانا دیکھتا تھا تو روتا تھا، بستر پہ نہ سویا، زمین پہ سوتا ہے۔ خادم نے کہا مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا۔ مولا کتنا گریہ کریں گے، کتنا روئیں گے؟ امام نے کہا یعقوب کا ایک بیٹا کھویا تھا، ایک یوسف کھویا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا میرے 18 یوسف قربان ہو گئے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ جناب سید آپ سے راضی ہوں عزیزان محترم۔ خوب یہ امام گریہ کرتا رہا۔ کسائی کی دکان سے گزرتے تھے تو پوچھتے تھے یہ جو جانور کو قربان کر رہے ہو اسے پانی پلایا ہے؟ مولا پانی پلایا ہے۔ پھر گزرے، پھر پوچھا پانی پلایا ہے؟ کہا مولا پانی۔ پھر گزرے، ایک دن کسائی کہنے لگا مولا کیسی باتیں کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ذبح سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ امام نے کہا وہ بھی تو مسلمان تھے۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ عزیزان محترم، خدا آپ کے گریہ کو قبول کرے۔ سید الساجدین زین العابدین، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، گلے میں طوق، مظلوم غریب امام، کوفہ اور شام کے بازار۔ امام سے پوچھا مولا سب سے سخت کیا تھا؟ بھائی علی اکبر، کہا وہ بھی بڑا سخت تھا۔ کہا چچا عباس، کہا وہ بھی بڑا سخت تھا۔ کہا پھر مولا سخت کیا تھا؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ عزادارو، آپ کی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں، ہماری کہاں عزتیں اور کہاں ان کی عزتیں۔ غیروں کا مجمع ہو، 3 دن شام کا بازار ہو،
لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے کھڑے ہوں، ظلم اس پر کہ یہ کہیں کہ باغی آ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں شام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہن رہے ہیں۔ تو میں بڑی تیزی سے آیا، میں نے کہا آج کوئی تہوار نہیں، کوئی تہوار نہیں، تو کیا ہے یہ؟ تو میں نے دیکھا ایک سر نیزے پر ہے، سر جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا تو ہتھ کڑیوں میں امام تھا۔ میں بڑی تیزی سے آیا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ امام نے کہا یہ ان باتوں کا وقت نہیں، تیرے پاس کچھ سکے ہیں، کچھ درہم دینار ہے۔ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو کہے تھوڑا آگے چلے جائیں تاکہ دشمن کی نگاہیں میرے ماں بہنوں بیٹیوں پھپھیوں پر نہ ہو۔ بس آپ نے گریہ کیا، مولانا صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم آخری جملے، خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بس آخری جملے، بس 13 محرم ایک آخری مصائب بڑی تیزی سے آخری مرحلے پر آیا۔ عزیزان محترم امام کی شہادت مولانا آپ کی خدمت میں گوشگوار کریں گے۔ 13 محرم کو جب امام اجازہ امامت سے کربلا آئے نا، 3 دن سیدہ کا لال کا بدن دشت کربلا پہ پڑا رہا۔ بس ایک جملہ مقاتل بیان کرتا ہے، امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹ کر دشت کربلا کی زمین میں رکھا۔ مسلمانوں جب کسی کو دفناؤ تو سر کو رخ قبلہ کیا جاتا ہے، نہ جانے امام نے شاید کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا ہوگا۔ مٹی ڈالی، قبر پر لکھا ہاذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا گیا۔